السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ میں نے جنت کے آفاقی تصور پہ مخاطب ہوا تھا، جس میں معروف و مشہور مذاہب میں جنت یا پیراڈائز یا سورگ یا دوسرے ناموں سے کہا گیا۔ عام طور پہ کم و بیش 17-18 زبانوں میں پیراڈائز کو مختلف جہتوں سے مختلف تلفظ میں بیان کیا گیا ہے، جس پہ مخاطب ہوا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جنت کا بہرحال تصور تمام مذاہب میں ہے، اور اس میں جدید علم و ہنر کے متوالوں کا بھی وہ کہ زندگی صرف یہی ہے، اسی میں خوب کماؤ، خوب عیش کرو، بس یہی جنت ہے۔ جینزم میں یہ بتایا گیا کہ یہاں پنرجنم کا وہ ہے، انسان پیدا ہوتا رہتا ہے اپنے کرموں کے اعتبار سے، سانپ چھچھندر یا شیر چوہا، اور نہ جانے کب اس کو مکتی ملے گی اور کب وہ انسان کی شکل میں پیدا ہوگا اور کب اس کو آخری مکتی ملے گی۔ وہی ہندو مت کی کتابوں میں، گرچہ قدیم ہندو مت کی کتابوں میں جنت کا تصور نہیں ہے، لیکن پرانوں میں اور دوسری کتابوں میں بعد میں وہاں بھی یہ ذکر ہے کہ بہرحال سورگ ہے، کہ 70,000 یونی سے ایک انسان پیدا ہوگا، اور کروڑا سال کے بعد اسے پھر مکتی ملے گی اور وہ کامیاب یا ناکام ہوگا۔ یہودیت میں یہ بتایا گیا کہ جنت پہ اجارہ داری صرف ایک کمیونٹی کی ہے جو پیدائشی طور پر یہودی ہے، بس وہی ہے جنت کا تصور ہے، لیکن دوسرے لوگ اس جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہاں، یہ صرف ایک آفاقی تصور کو صرف اپنے تک محدود کر لیا کہ جنت جائیں گے، لیکن صرف یہودی، موسیٰ علیہ السلام اور ان پہ ایمان لانے والے، بس دوسرے کا کسی کی وقت نہیں ہے کہ وہ جنت میں جا سکے۔ وہیں عیسائیت میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کے اور تمام لوگوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا اور لوگ جنت میں جائیں گے، تو یہ بھی عقل سے لگتی بات نہیں کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھا دیے گا، اسی کے طفیل میں انسان کے کرموں کی کوئی وہ نہ کیا جائے، حساب و کتاب نہ لگایا جائے اور جنت میں چلا جائے، اور وہ بھی عیسائیت کے لیے محدود۔ مذہب اسلام ایک ایسا آفاقی مذہب ہے جس میں کوئی حد بندی نہیں ہے کہ جنت میں کون جائے گا، بہرحال جائے گا۔ اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہی ہے کہ جنت کا قرآنی تصور اور اس کے وارثین۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون آیت نمبر 1 تا 17 یعنی 18واں پارہ کے شروع سے 11 آیت تک فرمایا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ 11 آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارثین جنت کا نقشہ کھینچا ہے کہ کون لوگ کامیاب ہیں اور کون لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح پالی، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، یعنی اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، بالکل رب کو حاضر و ناظر رکھ کر نماز ادا کرتے ہیں، اس کو ایک جان کر ایک مان کر اس کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ جو بیہودہ اور لغویات باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی بیکار کی چیزیں، گناہوں اور جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس پہ اپنی زبان، نہ اپنا دل، نہ اپنی سوچ اس طرف نہیں لے جاتے بلکہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کا تصور آج نہیں ہے، لہذا آج صرف بیوی 1 کرے 2 کرے 3 کرے 4 کرے کوئی پکڑ نہیں، لیکن چور دروازے سے رکھنے والوں کے لیے کوئی خیر نہیں کہ شادی دوسری تو نہیں کریں گے، لیکن چور دروازے سے نہ جانے کن ناموں سے رکھیں گے، تو وہ صرف بیوی، خواہ وہ 1 کرے 2 کرے 3 کرے یا 4 کریں، سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے، جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امانت وَالْأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، خواہ وہ کسی شخص سے وعدہ کر لیں اس کو پورا کرنا ہو، یا رب سے آپ نے وعدہ کیا ہے آمنت باللہ، تو اپنی امانتوں کے، خواہ وہ چھوٹی امانت ہو یا بڑی امانت ہے، امانت تو امانت ہے کہ وعدہ کو پورا کیا کرو، اس لیے کہ وعدہ کے متعلق رب کریم تم سے پوچھ گچھ کرے گا، ہر حال میں کرے گا۔ ایسا نہیں کہ امانت ہو گئی تو اپنا ذاتی ملکیت ہو گئی، خواہ وہ چھوٹی سی امانت ہو یا قوم کی بڑی امانت ہو، اس پہ آپ کا ذاتی کوئی بھی تصرف نہیں۔ اور جو پھر کہا گیا جو اپنی نماز کی نگہبانی کرنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی نگہبانی کرنے والے، 5 وقت تو 5 وقت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنین کے لیے نماز ان کے مقررہ وقتوں میں فرض کیا گیا ہے، بلا چوچرا تمام مصروفیات سے وقت نکال کر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اس میں آیا خشوع و خضوع کرتے ہیں، کب ایسا نہیں کہ چل میں آیا یار 2-4 رکعت پڑھ کے آ گیا، ایسا نہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل کو یکسوئی کے ساتھ، اور ایسا نہیں کہ پڑھ رہے ہیں بے من کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں خشوع خضوع، اور اس کو کہتے ہیں نگہبانی، کہ نماز کو عصر کا وقت ہے تو عصر میں ادا کیا جائے، مغرب کا وقت ہے تو مغرب میں ادا کیا جائے، اور فجر اور عشاء بالکل اپنے مقررہ وقتوں پر ادا کرنے والے ہیں، اور یہی ہیں جنت کے وارث، جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان 11 باتوں کو بتا دیا گیا، اور دیکھ لیجئے کامیابی کے کتنے عمیق اس سے گھیرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم۔ یہ لمبی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 77 ہے۔ آپ سب دوسری زبانیں دوسرے ٹاپکس پہ پڑھتے ہیں تو آپ سب کو چاہیے کہ آپ قرآن کو خود پڑھنے کی کوشش کریں، جہاں کنفیوژن ہو وہاں اپنے سے جاننے والے کو سے پوچھیں، لیکن بہرحال پڑھنا آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو ڈبل گناہ کہ قرآن جیسی عظیم نعمت ملی اور اسے آپ نے صرف جن بھوت بھگانے کا یا بخار اتارنے کا، سر درد میں اور کمر درد میں پھکوانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کائنات بخشنے کے لیے آیا ہے، کائنات، اور تم ہو کہ وہ گندے نالی پہ اور چھوٹے سے پانیوں پہ اکتفا کیے بیٹھے ہو۔ علامہ مودودی کہتے ہیں کہ یہ کائنات بخشنے کے لیے تیار ہے، اور تم چاہتے ہو کہ نالیوں سے اکتفا کر لو کہ معمولی سر درد کر دو۔ ہاں وہ ہوتا ہے، بالکل ضرور ہوتا ہے، اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ہے
شفا ہے، دوا ہے، علاج ہے، سب چیز ہے، لیکن اس میں اور کچھ کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل کہ ساری اچھائی، ساری نیکی پورب اور پچھم کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقت اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والے ہوں، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دیں، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اور جب وعدہ کریں تب اسے پورا کریں. تنگ دستی، دکھ، درد، پریشانی میں صبر کریں. یہی سچے لوگ ہیں، یہی پرہیزگار ہیں، اور کہا جائے کہ یہی جنت کے وارث ہیں. ذرا دیکھیے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عجیب ترین جنت کو بنایا ہے. ایک حقیقت ہے لیکن بہت ساری چیزوں سے گھیر دیا ہے. کیا کہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لانا ہے، کتاب اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے، نبیوں پر بھی ایمان لانا ہے. مال جس کو آپ نے بڑی جتن سے کمائی ہے، اور وہ کمائی نہیں ہے، رب ہی نے دیا ہے. قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ بڑی تگ و دو سے تم کماتے ہو، کہتے ہو یہ تو میرا حق تھا، میں نے کوشش کی. کوشش کرنے والے بہت پڑے ہوئے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اسے ہی دیتا ہے. تو اس میں سے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، آپ یتیموں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے میں لگاتے ہیں. یا 2.5% تو مہنگا پڑتا ہے. کتنے پرسنٹ ہیں لوگ جو 2.5% ہی نکال دیں؟ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو تمام چیزوں پہ کم حق. وعدہ کا تو کہہ ہی لیجئے، چلو ارے کہہ دیا تھا، اسٹیج پہ تھے، میں نے کہہ دیا تھا، فلاں دوست تھا، اس کی دلجوئی کے لیے ایک وعدہ کر لیا تھا. نہیں، وعدہ تو وعدہ ہے. بہرحال وعدہ کو آپ کو پورا کرنا ہے. اگر وعدہ پورا نہیں کیا تو اسلام سے آپ کا کوئی تصور نہیں. پورب یا پچھم کی طرف منہ کر لینے سے کوئی مومن اور مسلمان اور ایماندار نہیں ہو جاتا. اس میں یہ تھا. اور یہاں ایک نئے خیال کے لوگ جو کہا کہ یہی ہے ساری چیزیں، اسی میں یہ کرو، اور کیا کہتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے بتائی گئی تھی پچھلے خطبے میں، ریپیٹیشن یہاں مقصود نہیں ہے. ہاں بہرحال کچھ لوگ غالب کے اس نظریہ کو لیے بیٹھے ہیں کہ مجھے معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. تو غالب ایک پڑھا لکھا دراندیش انسان تھا، گرچہ اس کی ساری زندگی ان کی بہت ساری چیزوں میں وہ، لیکن یہ بھی سمجھنے کا ہے پھر ہے. مجھے معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب ہے. یہ سارے جو ہیں قد افلح المؤمنون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. آپ اپنے گریبان میں جا کے کتنے لوگ ہیں جو 100% قرآن کے ان تصور کو، جو جنت کا تصور ہے، اس کو مانتے ہیں. آپ علیہ الرحمٰن نے ہو سکتا ہے اسی کنسیپٹ میں اس شعر کو کہا ہو کہ جنت ہے، لیکن اس کو بڑے آزمائشوں سے گھیرا گیا ہے، بڑی آزمائشوں سے گھیرا گیا ہے. اگر اس میں کامیاب ہو گئے تب تو جاؤ گے. اور غالب کا ہی وہ بھی شعر آپ پڑھ لیجئے، اس کو لے کے مذاق اڑاتے ہو کہ ٹھکانہ قبر ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غالب، ٹھکانہ قبر ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غالب. اور 2 لفظوں میں ہے کہ حقیقت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر نہیں جاتے، یا کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر نہیں جاتے. تو یہاں یہ جنت کا تصور ہی تو ہے. قبر کا ان کا وہ ہے، قبر ہے تو جنت ہے. مر گئے، سر گئے، گل گئے. جو یہودیوں کا تھا کہ کیا سورہ یاسین پڑھی، قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، کیا ہم گل جائیں گے، سر جائیں گے، مر جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کیا تصور ہے، بیکار کی باتیں ہیں. وہ کفار مشرکین بھی کہا کرتے تھے. تو یہ غالب نے بہرحال قبر کا تصور ان کے ہاں ہے. انہوں نے جنت اور جہنم کی جو باتیں کی ہیں وہ حقیقت ہے. وہ ایک دور اندیش شخص تھا، گرچہ ساری زندگی گناہوں میں ہے. توبہ کا دروازہ توبۃ النصوح ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لیا ہو اور یہ کہا ہو مجھے معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے کہ ٹھکانہ قبر ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غالب. حقیقت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر نہیں جاتے. بہرحال
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو کم حق ہو وہ کام کرنے والا بنائے جس سے ہمیں ابدی نجات ہو، جسے ہمیں کامیابی کا ضامن ہو، جسے جنت کہا جاتا ہے۔ اور وہی کہ انسان جو ایک ہے، ایک لامتناہی یہ ہے، اسے کوئی انسان ایک ابدی مخلوق ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی۔ دو خانوں میں بانٹا گیا ہے، موت سے پہلے کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی۔ موت کے پہلے کی زندگی اس جنت کی کھیتی کی زندگی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی اسی کمائی ہوئی کھیتی کے مطابق آپ کو نتیجہ ملنے کا، وہی کا تصور پیراڈائز کہہ لیجئے، سورگ کہہ لیجئے، جنت کہہ لیجئے، یا بہشت کہہ لیجئے، یا فردوس کہہ لیجئے، وہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور قرآن میں